بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر ایک باز کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ باز رکھتا تھا اور وہ کسی سفر پر روانہ تھا۔ وہ باز اس کے ہمراہ تھا۔ دوران سفر وہ باز اڑتے اڑتے کسی دور جگہ پہ نکل گیا اور اپنا راستہ بھول گیا اور اپنے مالک سے اور بادشاہ سے بچھڑ گیا، اور پہنچا بھی وہ ایک ایسے ویرانے کے اندر جہاں الوؤں کا بسیرا تھا۔ الو ہی الو رہتے تھے وہاں سارے۔ وہ سارے الو اس کے اوپر جھپٹ پڑے، اس باز کے اوپر۔ یہ تھکا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کہ سارے الوؤں نے اس پہ حملہ کر دیا، اور کوئی الو اس کے سر پر چونچے مارنے لگا، کوئی اس کے بازو کو چونچے مارنے لگا۔ اس نے کہا دیکھو میں بادشاہ کا باز ہوں اور مجھے پریشان نہ کرو، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے اگر تم نے ذرا سا بھی کوئی نقصان پہنچایا تو بادشاہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پھر ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے یہ بادشاہ کی بات کرتا ہے، یہ اڑا دیا خبر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی کہ یہ تو ہمارے شہر پر، ہمارے ملک پر، ہمارے اس ویرانے پہ قبضہ کرنے آیا، یہ تو حریص ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہماری دولت چھین لے اور ہمارے اس جگہ پر قبضہ کر لے۔ اس کا کیا تعلق بادشاہ سے؟ اس نے کہا باز نے، بھئی میں تمہارے اس ویرانے پہ قبضہ کرنے نہیں آ گیا، مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے میں بادشاہ کے ساتھ رہتا ہوں، تمہارے یہ ویرانے تو ہزاروں ویرانے اس جگہ پر قربان ہو جائیں، ایسی اللہ نے عزت دی ہے۔ ایک الو نے کہا اپنے ساتھی الوؤں سے، دیکھو اس کی باتوں مت آ جانا، اس کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر مت آ جانا، یہ ایسے ہی بہکا کر قبضہ کرے گا، تمہاری جائیداد چھین لے گا، تمہاری جگہ چھین لے گا، تمہارے گھروں اور گھونسلوں پر یہ قبضہ کر لے گا، اس کی باتوں مت آ جانا۔ یہ بادشاہ کی بات کرتا ہے، اس کو تو کسی وزیر سے بھی نسبت نہیں ہے، اور بھلا ایک معمولی سا پرندہ، اس کا بادشاہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ بادشاہ سے اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سب اس کی بیکار کی باتیں، اس کی باتیں مت آ جانا تم، اور اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی اس کے چونچ مارنے لگا، کوئی اس کے بازو کو گھسیٹنے لگا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے اندر طبل بجا۔ بادشاہ کا طبل ہوتا تھا، وہ بجتا تھا جب ان کے باز کہیں راستہ بھول جاتے تھے تو طبل ہوتا تھا، جس کو طبل باز کہتے تھے۔ وہ جب بجاتے تھے تو اس تک آواز پہنچتی تھی باز تک، تو وہ اس آواز پر لوٹ آیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ طبل باز بجا، وہاں تک پہنچ گئی تھے بادشاہ کا لشکر، اس نے وہاں طبل باز بجایا، اس کو پتہ چل گیا ہمارے بادشاہ آ گئے۔ وہ اڑ کر اس طبل کی آواز کے اوپر خوش ہوتا ہوا اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا اور اس کے لشکر سے جا کے مل گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد ہمیں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سبق تو وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ آج اس زمانے کے اندر بھی نااہل لوگوں میں اہل والے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، ناقدر لوگوں کے اندر قدر والی شخصیتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے مقبول بندے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے خاص قرب کے اندر پہنچے ہیں، اللہ کے ولی، لیکن ناقدر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کیا تعلق اللہ سے، بے قدری کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، ان کو دکھ اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جس طرح انہوں نے مذاق اڑایا تھا الوؤں نے، اور کہا تھا کہ یہ بادشاہ کا ہوا، یہ بعض ایک معمولی سے پرندہ، آج بھی کہتے ہیں یہ لوگ فقیر اور یہ حقیر لوگ، یہ دلق پوش اور یہ فقیر لوگ، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، ان کا کیا تعلق اللہ سے؟ حالانکہ ان کی شان یہ ہے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، دیکھو میرے ولیوں سے ٹکر مت لینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیاروں سے،
میرے محبوبوں سے دشمنی مول مت لینا، ان سے اگر تم نے عداوت کی تو مجھ سے عداوت کرنا ہے، پھر وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ مقام ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا، جن کو ہم معمولی سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہینیں کرتے ہیں، ان کی گستاخیں کرتے ہیں، ان کے لیے نازیب الفاظ اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے محبوبوں کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی محبوبیت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان سے دشمنی مت رکھنا، ان کو اگر تم نے کوئی ایزا پہنچائی تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کی ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے؟ لیکن عالم یہ ہے کہ ان الوؤں کی طرح، جس طرح الوؤں نے ان کی بات کی قدر نہیں کی تھی اور ان کے عظمت اور مقام کو اس باز کے نہیں پہچانا تھا، اسی طرح آج بھی الو صفت لوگ جو ہیں وہ نہیں پہچانتے اللہ کے ولیوں کے مقام اور مرتبے کو، اور ان کے لیے نازیبہ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں حدیث کی روح سے۔ دوسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اس باز نے جب اپنا بادشاہ سے تعلق کا اظہار کیا، بھائی میں تو بادشاہ کا باز ہوں اور بادشاہ سے میرا تعلق ہے، تو ان لوگوں نے اس کو بیوقوف سمجھا، ہم کہا یہ تو بیوقوف آدمی ہے، اس کا کیا تعلق، وہ مذاق اڑانے لگے اس کا۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بھی یہ عالم ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، جو علم کی اور دین کی باتیں سنانے والے لوگ ہیں، علماء، ان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کو بیوقوف کہتے ہیں، ان کو الو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب جو مصیبتیں آ رہی ہیں دنیا کے اندر وہ انہی کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان علماء کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان مولویوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں یہ مولوی جہاں پڑھاتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کر کے وہ توہینیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا کیا تعلق اللہ سے، اور یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کہاں ہوگا بادشاہ کا، حالانکہ وہ خود الو تھے اور بے وقوفی کی بات کر رہے تھے۔ قرآن پاک نے اسی کو ایک مقام پر بیان کیا، وہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ایمان والے لوگ ہیں، یہ جو کامل لوگ ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، یہ دیکھو ایمان لے آئے ہیں یہ، تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرح ایمان لے آئے جیسے یہ جو بیوقوف لوگ، ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا لا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف تم ہو، جو ان نیک لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہو، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ان کو بے وقوف کہہ رہے ہو، جو اللہ کا دین پھیلانے والے ان کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو، جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، دوسرے تک اس کا پیغام علماء پہنچاتے ہیں، ان کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو، اللہ کے نیک بندوں کو۔ قرآن کہتا لا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف تو تم ہو۔ جس طرح وہ الو اس کو بے وقوف سمجھ رہے تھے، شہباز کو اور اس باز کو، اسی طرح آج بھی لوگ جو شہباز لامکاں ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے نیک بندے ہیں، ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، الو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود بے وقوف ہیں۔ قرآن کی اصطلاح کے اندر قرآن کہتا لا انہم هم السفہاء، جو اللہ کے نیک بندوں کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہوتا ہے، ولکن لا یعلمون، ہوش نہیں ہے ان کو۔ ایک تو خود نیکی نہیں کر رہے، پھر جو نیکی کر رہے ہیں ان کو بے وقوف کہنا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ یہ دوسرا سبق دیا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے۔ تیسرا سبق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، باز اپنے والد سے جب جدا ہو گیا، پریشان تھا وہاں، اور جیسے ہی طبل باز بجا، اس کو طبل باز کہتے ہیں، جب طبل باز بچا تو وہ خوشی سے دوڑتا وہ اس آواز پر اپنے مالک کے پاس چلا گیا۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کا حال ہے، یہی اللہ کے ولیوں کا حال ہے کہ وہ دنیا میں بے چین اور بے قرار رہتے ہیں اپنے رب سے ملنے کے لیے، اور جب ان کو آواز آتی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنی رب کی طرف، تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، جب یہ آواز آتی ہے تو وہ جھومتے ہوئے خوشی خوشی اپنے رب کی طرف چلے جاتے۔ موت ان کے لیے خوشی کا پیغام ہوتا ہے۔ ہم اور آپ موت سے ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، موت آ رہی ہے، کہیں کوئی وبا آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی ولی موت سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ موت تو ایک پیغام ہے اللہ تک پہنچنے کا، ان کے لیے تو یہ ایک طبل باز ہے، جس طرح
بعض کو طبل بجایا تو خوش ہو گیا کہ میرا مالک آ گیا ہے، اب وہ دوڑتا وہاں چلا گیا۔ اسی طرح ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کی جو آواز آتی وہ طبل باز کی طرح ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ موت کا جو پیغام ہوتا ہے وہ طبل باز کی طرح ہوتا ہے، وہ تو خوشی خوشی جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ ہمارے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کب صورت پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر اللہ سے آنے والا پیغام اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طبل باز من دائے ارجعی، حق گواہ من برغ میں مدعی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا۔ یہ آواز آتی ہے تو وہ ان کے لیے طبل باز کی طرح ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی طرح۔ مخالف کی ذلت کے ساتھ اللہ تعالی میرا گواہ ہوتا ہے کہ مجھے اس آواز سے مجھے خوشی ہوتی ہے جب موت کا پیغام آتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اس واقعے سے تیسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، وہ باز اپنے بادشاہ سے جدا ہو گیا تو مصیبتوں میں پھنس گیا، الوں میں پھنس گیا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے رب سے اگر جدا ہوں گے، اس کے احکامات سے جدا ہوں گے، اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جدا کریں گے تو ناقدروں میں پھنس جائیں گے۔ ہم بھی مخلوق جو ہماری قدر نہ کرنے والی اس کے اندر پھنسیں گے، جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ان کے اندر پھنسیں گے۔ ہم گنہگاروں کے اندر پھنس کے اپنی زندگی بھی جہنم بنا لیں گے اگر اپنے رب سے ہم جدا ہوئے۔ مصیبتوں میں پھنسیں گے، آفتوں میں پھنسیں گے، دنیاوی آفتیں آئیں گی، اخروی آفتیں آئیں گی۔ وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے رب سے جدا ہو گئے۔ وہ باز جدا ہوا اپنے بادشاہ سے تو الوؤں کے اندر پھنس گیا۔ ہم بھی اپنے شہنشاہ مالک کون و مکان، دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے خالق سے اگر ہم جدا ہو جائیں گے، اس کی اطاعت سے جدا ہو جائیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ہم بھی دنیا کی آفتوں میں پھنسیں گے، دنیا کی مصیبتوں میں پھنسیں گے، بے قدر لوگوں کے اندر پھنس جائیں گے۔ اور آفتوں میں پھنسنے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے رب کے پاس رہیں، اپنے رب کی اطاعت کر کے رہیں، دو جہاں کے مالک و خالق اور شہنشاہ کے پاس رہیں، سجدے میں جا کر اس کے قدموں کے اندر سر اپنا رکھتے رہیں، تو انشاءاللہ دنیاوی آفتوں سے بچتے رہیں گے۔ ایک اور واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک خاردار درخت راستے کے اندر بو دیا۔ کانٹوں والا ایک درخت تھا، اس کو اس نے زمین میں گاڑ دیا۔ اب وہ پھلنے پھولنے لگا۔ لوگوں نے اس سے کہا میاں یہ کیا تم نے کام کیا ہے؟ راستے کے اندر ایک کانٹوں والا درخت تم نے اگا دیا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس سے لوگوں کو ایذا پہنچے گی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو اکھاڑ دوں گا۔ اس کو 2-3 دن گزر گئے، نہیں اکھاڑا اس نے۔ جو وہاں سے گزرتا تھا، کسی کا ہاتھ چھل رہا ہے، کسی کا منہ چھل رہا ہے، کسی کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، لوگ پریشان۔ پھر اس کو کہا بھائی یہ تمہیں کہا ہے کہ راستے کے اندر تم نے یہ ایک کانٹوں والا درخت، خاردار درخت تم نے اگا دیا ہے، اب یہ دیکھو اور بڑا ہو گیا ہے، یہ تو کافی بڑا ہو گیا ہے، اس کو جلدی ہٹاؤ اس کو، تاکہ لوگوں کو آرام ملے اور لوگ پریشانی سے بچ جائیں۔ لوگ اس کو منع کرتے رہے، لوگ اس کو کہتے رہے، وہ ٹالتا رہا، کل ہٹاؤں گا، پرسوں ہٹاؤں گا، کل اس کو اکھاڑوں گا، پرسوں اکھاڑوں گا، یہاں تک کہ وہ اتنا مضبوط اور توانا درخت بن گیا کہ اب اس کا اکھاڑنا مشکل ہو گیا۔ اب لوگوں نے شکایت کی حاکم کو جا کر کہ صاحب یہ اکھاڑ نہیں رہا ہے۔ حاکم نے پیغام بھیجا بھائی تم کیوں نہیں اکھاڑ رہے اس کو؟ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، لوگوں کے چہرے ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں، تم نے اس کو کر رکھا ہے، اس کو اکھاڑو۔ کہنے لگا کیسے اکھاڑوں؟ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اکھاڑنے کا، اکھڑ ہی نہیں اب تو یہ، اور اب تو میرا بھی دل نہیں چاہتا اس کو اکھاڑنے کا، اور کوشش بھی کرتا ہوں تو اکھڑتا نہیں ہے۔ یہ واقعہ نقل کرتا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے ہمیں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو دل خراش عادتیں ہیں،
اور دل کو تکلیف دینے والی جو عادتیں ہیں، اور جو تمہاری خوئے بد ہے، اور جو تمہارے گناہ ہیں، اس کو جتنا جلد ہو سکے ترک کر دو۔ دیکھو یہ ابھی تازہ تازہ پودا ہے، جلدی اکھڑ جائے گا۔ یہ گناہ کیا فوراً اس کو توبہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اس کو کوئی بری عادت آ گئی ہے، کوشش کرو اس کو ختم کر دو۔ لیکن اگر اس بری عادت کو، اس گناہ کو پروان چڑھاتے رہو گے، پھر وہ ایک دن توانا درخت بن جائے گا، پھر تمہارا اس کو اتارنا مشکل ہو جائے گا، اس کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری ان عادتوں سے لوگ، تمہاری دل خراش باتوں سے لوگ زخمی ہوتے رہیں گے، لوگ پریشان ہوتے رہیں گے۔ جلدی ختم کرو ان عادتوں کو، ورنہ یاد رکھو جب یہ عادتیں مضبوط ہو جائیں گی، اس درخت کی طرح پکی ہو جائیں گی، پھر اس کو اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا، پھر ان عادتوں سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں درختیں بد جوان تر می شود، درخت بد جوان تر می شود، وی کنندا پیر و مزتر می شود۔ فرماتے ہیں برائی کا درخت جوان ہو رہا ہے، بری عادتوں کا درخت جمع ہو رہا ہے، تو جلدی اکھاڑ، ورنہ اکھاڑنے والا ضعیف ہو جائے گا، کیونکہ محبت بڑھ جائے گی۔ جب اس سے محبت بڑھ جائے گی تو ضعیف ہو جائے گا، پھر نہیں اکھاڑ سکے گا۔ ان بری عادتوں کی تجھے عادت پڑ جائے گی، ان بری عادتوں سے تجھے محبت ہو جائے گی، وہ قوی ہو جائیں گی، تو ضعیف ہو جائے گا۔ بارہا از خوئے خود خستہ شوی، حس نداری سخت بے حس آمدی۔ ان بری عادتوں سے صرف یہ نہیں کہ تیرے آس پاس کے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، تو بھی خود زخمی ہوگا۔ اور پھر مولانا روح فرماتے ہیں کہ تو اتنا بے حس ہو جائے گا، تمہیں اس کی احساس بھی نہیں ہوگا پھر تجھے اس کا کہ یہ میری بری عادت ہے، اور اس سے دوسرے بھی زخمی ہو رہے ہیں، میں بھی زخمی ہو رہا ہوں، مجھے بھی نقصان پہنچا، لوگوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر تو اتنا بے حس ہو جائے گا کہ تو احساس بھی نہیں ہوگا تجھے اپنی ان عادتوں کا، اپنی اس برائی کا۔ لہذا ان عادتوں کو اکھاڑ کے پھینک، اور اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ کیسی ہمت ہو؟ اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تبر گیرو ببن مردان زن، تو علی باری درے خیبر بکن۔ تو کلہاڑی لے کر بہادروں کی طرح اس جڑ کو اکھاڑ کے پھینک، اس طرح جس طرح علی نے اپنی ہمت کرتے، اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیبر کا قلعہ اکھاڑ پھینکا تھا اور قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو بھی اپنی ہمت کر، اور ہمت کر کے یہ جو بری عادتیں، برے اخلاق اور گناہ جو تیرے دل کے اندر ایک مضبوط جڑ پکڑ چکے ہیں، ایک مضبوط اور بڑا درخت بن چکے ہیں، اس کو اکھاڑ پھینک، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی طرح، جس طرح انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں دیکھو جب کسی کھیت کے اندر اچھے پودے اگانے ہوں، خوبصورت پھولوں کے، پھلوں کے پودے اگانے ہوں، تو اگر وہاں جھاڑیاں پڑی ہیں تو پہلے آپ ان جھاڑیوں کو ختم کریں گے، اس کھیت کے اندر جوتیں گے، ہل جوتیں گے، اس کو نرم کر کے پھر اس کے اندر اگائیں گے، تو پھر لالا و نسرین اور عمدہ اور خوشگوار اور حسین پھول اور پھل اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اگر پہلے سے کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں تو اس کے اندر کوئی عمدہ درخت نہیں آ سکے گا۔ بعد ازاں چیزے کے کاری برد حد، لالا و نسرین و سوسن برد حد۔ پہلے اکھاڑ اپنے دل سے ان برائیوں کی جو خاردار درخت اگے ہوئے ہیں، جو گناہوں کے خاردار درخت اگے ہوئے ہیں، ان کو اکھاڑ، اس کے بعد پھر طاعتوں کے درخت لگیں گے، پھر اس کے اندر پھول و پھل آئیں گے اللہ کی اطاعت کے۔ لیکن
پہلے اس کو خاردار جھاڑیوں کو پہلے تو اٹھا. جب تک اس کو نہیں اکھاڑے گا اس وقت طاعت کے درخت کیسے لگیں گے؟ اس وقت تک گل و ریحان کیسے اس کے اندر پرورش پائیں گے؟ اور اس کی خوشبو سے کیسے تو معطر ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو ختم کر. اس کے علاوہ مولانا ایک اور سبق بھی دینا چاہتے ہیں اس واقعے سے. دیکھ وہاں گزرنے والوں کو کس کس کو تکلیف ہو رہی تھی اس درخت کی وجہ سے. کون کون چھل رہا تھا، کون کون زخمی ہو رہا تھا، کس کس کے چہرے کو زخم آ رہے تھے، کس کس کے ہاتھ میں زخم آ رہے تھے، کس کس کے کپڑے پھٹ رہے تھے. تو بھی ذرا غور کیا کر کہ تیری ان دلخراش عادتوں سے، اس سخت تکلیف دہ باتوں سے کس کس کے دل دکھ رہے ہیں. کس ماں کا دل دکھا ہے، کس باپ کا تو نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، اپنے بھائیوں کا دل دکھایا ہے، اپنی بہنوں کا دل دکھایا ہے، اپنے چچا تایا ماموں کا دل دکھایا، اپنے رشتہ داروں کا دل دکھایا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو تو نے زخمی کیا، ان کے دلوں کو تو نے زخمی کیا ہے، اپنے دوست اور عزیز اور اقارب کو ان کے دلوں کو تو نے زخمی کیا ہے. دیکھ اس سخت عادتوں کو، اس تلخ رویے کو، اس ترش باتوں کو، اس اپنے خاردار اور کیا نام ہے دل خراش باتوں کو چھوڑ تاکہ لوگ آرام پہنچے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے دیکھو حضور نے بھی فرمایا یوتی علی الرفق ما لا یوتی علی العنف. اللہ مہربانی اور نرمی سے وہ چیز عطا کرتا ہے جو سختی سے عطا نہیں کرتا. تم سخت ہوگے تمہیں نہیں ملے گا، نرم بن جاؤ اللہ وہ عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں یحصل بالرفق ما لا یحصل بالعنف. سختی سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو نرمی سے حاصل ہو جاتی ہے. سختی کے ساتھ تو کام وہ نہیں نکال سکتا جو نرمی کے ذریعے کام نکال لے گا. نرم بن، نرم اخلاق اپنے، اچھی عادات اپنے اندر پیدا کر، اچھی نرم گفتگو کرنا سیکھ. تلخ گفتگو کرنا، ترش گفتگو کرنا، اعتراض والی گفتگو کرنا، لوگوں پر الزام تراشی والی گفتگو کرنا، اس سے پرہیز کر کہ لوگوں کے دل زخمی ہوتے ہیں اس سے، اور اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو اگر اپنا کام بھی کوئی نکالنا چاہتا ہے، تو کوئی چیز بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نرم گفتگو کر، نرم انداز سے پیش آ، تو تیرے کام بنتے چلے جائیں گے. تجھے اللہ عطا فرمائے گا اس حدیث مبارک کے تحت اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے نوازے گا. سختی کرے گا تو نعمتیں چھن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال سے اور ان عادات بد سے، دل خراش باتوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دل لہو لہو ہو جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.